بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکثر جب بات کسی سے بھی کہتا ہوں وہ بچہ ہو یا بچی ہو تو میں ایک بڑے ہونے کا حق سمجھتے ہوئے ان کو شاید تھوڑی سی تنبیہ کر دیتا ہوں جو اگر بری لگے تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ لہجوں کے اوپر خدا کے واسطے خاص طور پہ دھیان کیا کریں کہ آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں. اور آپ کو اتنی زیادہ گارنٹیز لائف میں اگر چاہیے تو یہ خدائی دعوے ہوتے ہیں. کیسا ہوگا، کب ہوگا، آپ بے برکتی کرتے ہیں. میں بار بار بات کہتا ہوں یہ صرف لوگ نہیں کرتے، ان کے والدین بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شادی کی کوئی بات کر رہا ہو اور وہ کہیں کہ جی کب تک ہوگی تو میں 100% یو ٹرن لے لیتا ہوں اپنے کپتان کی طرح. میں وڈرا کر جاتا ہوں بات سے کہ اب نہیں ہوتی. وہ پہلے والی بات تک رہتے تو شاید اللہ زیادہ رحمت کرتا. جب آپ فیصلے خدائی اپنے ہاتھوں میں اور لوگوں سے مانگنا چاہتے ہیں تو پھر خدا بات میں برکت نکال دیتا ہے. خدا کے واسطے اس بات کو میرے بچے اور بچیاں سمجھیں کہ اپنے لہجوں پہ پکڑ ہوتی ہے. آپ کے دلوں کے حال کا فیصلہ تو اللہ نے روز قیامت کرنا ہے. اس دنیا کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کی ظاہری پہ ہوگا، آپ کے باطن پہ نہیں ہوگا. باطن کا فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر نہیں، اللہ پہ چھوڑیں. اپنے ظاہر کو ٹھیک کریں. جی السلام علیکم بیٹا. جی کرن پتر. جی کرن. وعلیکم السلام. سر میرے نا اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے کرن. سر میری سسٹر کا نام شمع آصف ہے. اچھا. تو سر وہ دوسروں پہ نا ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتی ہے. میری کزن تھی پھوپھو کی بیٹی، اس کا نام کمل تھا. تو سر اس کی نا اس کے ساتھ اتنی ہو گئی تھی تو وہ آگے سے نا مطلب اس سے اتنا پیار کرنے لگ پڑی تھی. تو سر وہ پھر اس کو بدزن کرنے لگ پڑی، بہن بھائیوں کے خلاف، ماں باپ کے خلاف. تو سر میری سسٹر نا اس کو گھر سے چیزیں اٹھا کے دینے لگ پڑی. ویری گڈ. تو سر اچھا گھر سے کیا کیا چیزیں مثلاً؟ مطلب گھر سے پیسے دینے لگ پڑی اس کو. کمل کو خود گورنمنٹ جاب کرتی تھی لیکن اس سے 10,000 لیتی تھی. اچھا. ہاں جی اس طرح سے. سر اب وہ سے مطلب پیرنٹس ناراض ہو گئے ہیں لیکن اب وہ پھر کہتی ہے میں نے اس سے معافی مانگنی ہے. لیکن معافی ہم یہ کہتے ہیں تم نے کس چیز کی مانگنی ہے. ہاں تو کیا کہتی کس چیز کی معافی مانگنی ہے؟ کہتے میری غلطی ہے، آپ لوگ اس سے ناراض کیوں ہیں، میں نے اس سے ملنا ہے. پیرنٹس کہتے نہیں ملنا. تو اچھا یہ بتاؤ کمل آپ کی کزن ہے نا؟ جی پھوپھو کی بیٹی ہے. ہاں تو آپ کمل کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ سر پتہ نہیں سر وہ نا وہاں باتیں پوچھتی تھی خاندان کی. تو وہ تو خاندان میں ہے. ہاں جی ہے نا لیکن وہ پھوپھو دور رہتی ہے نا. تو وہ سارے ماموں وغیرہ کی باتیں پوچھتی تھی کہ پھر اپنی ماما کو بتاتی ہوتی تھی. تو اس میں کیا برائی ہے مطلب؟ تو سر اس میں یہ برائی ہے کہ یہ ٹرسٹ کر لیتی ہے، پھر جو وہ کہتی رہتی تھی وہ کرتی رہتی تھی. پھر سر اسٹڈی بھی رک گئی ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کا ٹرسٹ بھی ٹوٹ گیا. پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہیں جن کا ٹرسٹ اس بات سے ٹوٹ گیا کہ وہ خبریں لے رہی ہے. میری ایک ماموں کی بیٹی ہے، لبنان کراچی میں رہتی ہے، جاپان سے آئی ہے واپس. اس کے خاندان کا مجھے زیادہ پتہ ہے، جو اس کے گھر میں اس کے بھائی رہتے ہیں ان کو کم پتہ ہے. انٹریکشن کی بات ہے پتر، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے. لیکن یہ جو ان کا آپس میں تعلق ہے یہ رومانوی حد تک نامعقول ہے. کیونکہ یہ جو سلسلہ کر رہی ہے دینے لینے کا، یہ آبویسلی ایک ایسے ابزرٹ ریلیشن شپ کی طرف ہے جو کہ نارمل نہیں ہوتا. یہ دوستی نہیں ہے، یہ دوستی سے تھوڑا سا اگلا حصہ ہے. اور اس معاملے میں جو کچھ بھی ماں باپ کا فیصلہ ہے اس کو وہیں تک سچ سمجھ کے اس پہ پختہ طریقے سے قائم رہیں. آیت کریمہ کہیں شمع سے کہ وہ پڑھے اور بس. ماں باپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر میرا بیٹا. اچھا بلال بھائی مجھے اپنی بچیوں کے متعلق پوچھنا ہے. میری دونوں باتیں سنیے گا پلیز. جی بسم اللہ. میری بڑی بچی یو ایس میں ہے، 6 سال ہو گئے ان کو. اس کا نام یو ایس ہے؟ جی بیٹا. اس کا نام کیا ہے؟ افشا یوسف. افشا 2 سال سے امریکہ میں ہے. 6 سال سے سر. 6 سال سے امریکہ میں. کیا کر رہی وہاں؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں. پہلے H1 ہو گیا تھا، پھر کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوا، وہ H1 ختم ہو کے اب پھر دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں. گرین کارڈ اپلائی کیا ہوا ہے. کہتی ہیں امی جنہوں نے مجھ سے بعد میں کیا ہوا ان کے وہ سب آگے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے. اب میرا تو ابھی تک کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. میں بہت ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوتی ہیں. اچھا تو ہاں اور بس مجھے یہ پوچھنا ہے. دوسرا میری بچی بڑی جو ہے یہاں، جو میرے پاس 2 بچیاں ہیں میری آمنہ اور عائشہ، میں چاہتی ہوں بلال بھائی کو مناسب رشتے ملیں اور ان کے رشتے ہوں. اب وہ لوگ ایسے ہیں کہ رشتے بتاتے ہیں، آتے ہیں، جیسا یا تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں سے گھر شفٹ کریں، کسی اچھے ایریا میں جائیں. تو بلال بھائی میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں اچھی کسی ایسی جگہوں پہ گھر لوں. بس میں مناسب ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، عزت سے وقت گزر رہا ہے.
میری خواہش ہے میں چاہتی ہوں میری بچیاں بس بڑی نے گریجویشن جس طرح کر لی ہے BS بایو ٹیکنالوجی میں تو میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں اس کا مناسب مجھے رشتہ مل جائے. اچھا مجھے بحثیت ماں اس بات کا جواب دینا کہ ایک مناسب رشتے کو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا سمجھتی ہیں, وہ مناسب کون سا ہوگا؟ مناسب مراد یہ میں کہتی ہوں پڑھی لکھی ہیں بچیاں تو پڑھے لکھے لڑکے ہوں, بس یہ میں چاہتی ہوں. میں پڑھی لکھی فیملی چاہتی ہوں, باقی ان کے نصیب. اچھا میں بات کو ذرا تحمل کے ساتھ ذرا ابزارو کر لینا. پہلی بات تو یہ کہ افشاں کو کہنا کہ وہ اس کا کام انشاءاللہ تعالیٰ اب ہو جائے گا, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لے, گرین کارڈ والا کوئی ایشو نہیں ہے. اب آنے والا وقت جو ہے اس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. لیکن یہ جب ہماری مائیں کہتی ہیں نا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے میری, کیونکہ بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں تو وہ آگے سے رشتہ بھی جو ہے وہ پڑھا لکھا ملے, یہ بات درست ہے. لیکن یہ بات پرائمری بات نہیں ہے, سیکنڈری اور ٹرشری تو ہو سکتی ہے. پہلی سب سے بہتر اور میرے خیال میں اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈے جائیں تو لڑکا جو ہے وہ ایماندار ہو, وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا ہو, وہ حلال اور حرام کا فرق کر سکتا ہو. یہ فیصلے کرنے زیادہ برابر ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ ہر PhD کرنے والا جو ہے وہ صاحب ایمان بھی ہو یا صاحب شرافت بھی ہو. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ دو چیزیں بیٹیوں سے کہیے, تینوں بیٹیوں سے کہیے کہ پڑھا کریں. پہلی یا ولی یا والی, اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور تیسری لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں تینوں بیٹیوں سے کہنا کہ وہ پڑھا کریں. اور جب رشتے آئیں تو بس شرافت دیکھنی ہے آپ نے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی جو خدا چاہے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے 2 باتیں شیئر کرنی ہے. ایک میری رشتے کے حوالے سے بات ہے, وہ کوئی حل نہیں ہو رہا. یعنی کہ 2-3 سال سے ہم لوگ رشتے دیکھ رہے ہیں لیکن بات آگے نہیں چل رہی. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی. اور دوسری میں نے یہ بات کہنی ہے کہ میں تہجد بہت پڑھنے کی, یعنی کہ میرے دل میں ہوتا ہے میں پڑھوں لیکن اس تک میں جا ہی نہیں پاتی. یعنی کہ میں اٹھ ہی نہیں پاتی اس ٹائم پہ. میرا بہت دل کرتا ہے میں تہجد پڑھوں. اس کے لیے میں چاہتی ہوں آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کچھ بھی. باقی نمازیں پڑھ لیتی ہو؟ جی باقی پڑھتی ہوں انشاءاللہ پوری. الحمدللہ. جو باقی پڑھ لیتی ہو بڑی بات ہے, لیکن مطلب شادی ہو جائے گی, اس کے لیے تہجد میں دعا ضرور مانگو, لیکن اس کے لیے تہجد ضروری نہیں ہے. شادی اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے اور وہ ہونی ہے, فکر نہ کرو. بہت دل کرتا ہے اس ٹائم پہ پڑھنے کا, یعنی کہ میرا بہت دل کرتا ہے میں پڑھوں. اللہ تمہارے اس ایمان کے اندر برکت اور استقامت ڈالے. آپ نے یا ولی یا والی اور یا سلام یا مومن یا اللہ, یا ولی یا والی اور یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. اللہ بہت کرم کر دے گا, اللہ بہت کرم کر دے گا. ڈونٹ وری اکثر, یو آر اے گڈ گرل, یو آر اے ویری فوکسڈ گرل, تھنگز ول ہیپن انشاءاللہ. لیکن استقامت کی اپنے لیے دعا کرنا. حضور اقدس جیسے ہماری خاتون نے کہا کہ وہ ایک بیٹی ایک امریکہ چلی گئی ہے, 2 بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش کریں. کیا یہ بات درست ہے مشورہ دینا کہ ایمان تلاش کیا کریں, باقی چیزیں بعد میں دیکھی جا سکتی ہیں؟ جی قبلہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان شادی کرتا ہے یا تو اچھے خاندان کی وجہ سے, یا حسن و جمال کی وجہ سے, یا مال و دولت کی وجہ سے, اور چوتھے نمبر پہ دین کی وجہ سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم دین کو فوکس کرو, دیندار لوگوں کو, دیندار فیملیز کو فوکس کرو. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلے شرافت کو مد نظر رکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے باقی چیزوں کو دیکھنا. اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ آگے بھی برکتیں ہوتی چلی گئی. حضور اقدس کل انشاءاللہ تعالیٰ جو امام علی کرم اللہ ہیں ان کی ہم نے ولادت جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ منانا. یہ سارا سال ہی خوشیاں رہتی ہیں ویسے, لیکن وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وقت کو بس منانا ذرا زیادہ انٹینسو ہوتا ہے. بس ایک رائے دیجئے کہ منانے کے اعلیٰ ترین قواعد کیا ہیں, کیسے منائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھیں, اور اس کے بعد یہ کہ ہم ان کو اپنا فالو کریں. کیا بات ہے, یہ تھی عالمانہ بات اور میری ہے جاہلانہ بات. میرے خیال میں بڑی کمال بات یہ ہے کہ آپ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ہو کمال بات ہے. حالات پڑھیں اور ان پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلیں, اور لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں جیسے ان کے کھلے تھے, لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان کو بڑا کریں جیسے ان کے تھے, اور رائے قائم نہ کریں کہ یہ کیسا کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے. اللہ کرے آپ کو بھی پسند ہو.